اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ السلام علیکم۔ دیکھیں، ایک سب سے جو ایک بہت زیادہ ایک پوٹنٹ چیز ہوتی ہے جو اس فساد کو بڑھاوا دیتی ہے جب آپس میں اختلاف ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، کچھ لوگ خاص روحیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خاص بندے اپنے بنائے ہیں، جیسے کہ تم نے اپنے خاص بندوں کے اوپر کرم کیا۔ وہ ہوتے ہیں جو ہر شے تکلیف سہ لیتے ہیں، مین کہ جو جن میں سپورٹ مین اسپرٹ زیادہ ہوتا ہے، وہ اللہ جانتا ہوتا ہے، وہ سارا ڈیٹا ہوتا ہے اللہ کے پاس، اور یہاں پہ بھی اب ہوتا ہے۔ اب آہستہ آہستہ سمجھ لگ گئی نا، یہ علم ہم سے چھین لیا گیا تھا، یہ کافی دفعہ ریپیٹ ہو چکا ہے، اس کی باقیات تک مٹا دیتے ہیں وہ لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اب ان کو بھی ہدایت دے دی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ میں ہوں، میرے والے بھی نا ٹھیٹھ بڑے ہوتے ہیں، میں ان سے سب سے زیادہ ٹھیٹھ نکلا ہوں، ان سے بھی زیادہ ٹھیٹھ نکلا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی، مجھے سیدھا رستہ دکھایا۔ وہی جڑا ٹھیٹھ پن سی، تباہی والا، لڑائی والا، تو میں محبت اور پیار میں لے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عنایت کر دی ہے، میرے صبر کی انعام لے لو، صبر ہی کیا برا۔ اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ اللہ جس سے چاہے محبت کرتا ہے، بس یہ اس کا انعام ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ وہ کندھا، جب یہ ایسا کوئی بندہ ہوگا نا، یہ والا، تو اس کو برباد کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ساری دنیا کی طاقتیں، کچھ شیاطین طاقتوں کو پتہ ہوتا ہے کہاں کہاں میں آنا ہے، کون ہے، اس کی پہلے پلاننگ ہو چکی ہوتی ہے، اس کا پلاننگ ہو چکی ہوتی ہے کہ اس کو A to Z سیکنڈ کو پوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان کی مرضی کے مطابق۔ اب وہ جو بندہ ہے جو اللہ والا ہے، جس نے اسٹرگل کر کے دکھانا ہے، جس کے ہاتھ میں علم کی، نالج کی اور ایمان ہے، اس نے وہ ڈھونڈنا ہے اور بتانا بھی ہے لوگوں کو، اور اپنا بھی راستہ نکالنا ہے، جانا ہے اللہ میاں کے پاس جو ہمارا اصل ریوارڈ ہے۔ تو اس کو روکنے کے لیے جو شیاطین ہوتے ہیں نا، وہ پہلے پتہ ہوتا ہے ان کو، ٹھیک ہے۔ اب یہ جتنی اسٹرگل ہوئی ہے نا، وہ جو بڑے تھے نا، جن کو بیوقوف بنایا گیا تھا، بیوقوف کیا بنانا ہے، اللہ تعالیٰ جب بھی محبت کرنے پہ آتا تب بھی ملتی۔ تو میں آپ کو اعلان کرتا ہوں، اگر سمجھتے تو آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ انعام دیا ہے، کیونکہ جتنے بڑے کام تھے نا، تو یہ کام بہت مشکل تھا جو آپ لوگوں نے کیا ہے، بہت مشکل تھا، تو اس کا انعام بھی ڈبل ہوتا ہے، ریوارڈ بھی اس کا اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی رحمت ہے۔ تھینک یو۔ یہی ہوتا ہے شکریہ ادا کر دینا، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ یہ اندر فیلنگ ہوتی ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، اب وہ تو بدل چکے ہیں سارے میرے، اگر نہیں بدلیں گے تو پھر ان کو بھی پتہ ہے فاسٹ ہو گیا کام، اب یہ جانے والا نہیں ہے، سارے جائیں گے پھر آئیں گے، ان کو پتہ ہے جب ادھر آئیں گے تو پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، یہ ان کو بھی پتہ ہے، آپ لوگوں سے پہلے پتہ ہے، تو ٹھیک ہے، چل جاؤ اتنا۔ اس میں جو ہوتا ہے نا، جو بد روحیں ہوتی ہیں وہ روکتی ہیں۔ اب وہ جو جن کو مس گائیڈ کیا گیا تھا، جن کو بد روحیں شو کیا گیا تھا، اصل میں وہ بد روحیں نہیں تھیں، وہ بد روحیں یہاں پہ نکل آئی ہیں میرے آس پاس، ٹھیک ہے۔ اب وہ عورتوں کی صورت میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کا سہارا لیں، کندھا، جیسے میری بہنیں مشینیں چلا رہی ہیں، چلا کے بھی اب ان کا کیا، بہت اچھی ہیں وہ، ٹھیک ہے، محنت انہوں نے کی، لیکن اس کی کیا ملا، اس کا جو سر کا تاج سائیں تھا وہی نکمہ ہو گیا، وہ تو اپنے گھر کا خرچہ ہی نہیں پورا کر سکا۔ تو مین کے کبھی اچھی خبر نہیں آئے گی، جو بولتے ہیں ایک کھڈے جو کبھی چنگی خبر نہیں آئی، ٹھیک ہے۔
تو وہ اس کو ایسے نفسیاتی گھیرا جاتا ہے، اس کو پھر کندھا دیا جاتا ہے تاکہ اس کی وہ جو چیز ہوتی ہے نا وہ چھین لی جائے، اس سے لے لی جائے، کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، نمازوں کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ جب میرے پاس مین کے دکھاوا جو ہوتا ہے سب سے زیادہ یہی ہوتا ہے نا، مین کے اگر کوئی مین کی مالی پرابلم آ گئی ہے تو وہ مالی میں مدد کریں گی، اگر ان کو کوئی ان کے اپوزٹ جائیں گی، ان کا کندھا لینا پڑے گا، چلو یہ تو بندہ لے لیتا ہے، لیکن اگر ایمان میں کوئی فرق آ گیا پھر اس کی وجہ سے آگے کوئی فتنہ پھیل گیا، پھر یہ تو سوچنا چاہیے نا ہمیں۔ تو میں نے وہ کندھا نہیں لیا، ٹھیک ہے، غیر محسوس طریقے سے۔ اب 3 دفعہ تو میرے ساتھ ہو چکا ہے یہ، تینوں نے یہی کوشش کی ہے کہ میں آرام سے بیٹھوں، کھاؤں پیوں، نو پرابلم، ڈونٹ تھنک ایٹ آل۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ سوچے گا ابھی کیا سوچتے ہیں، پھر کوئی عزت رہ جاتی ہے اس بندے کی، چاہے جتنا بھی نالج ہو اس کا۔ تو یہ الزام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی آئے، لیکن انہوں نے، ان کی بیویاں بعد میں اچھی نکلی، انہوں نے ساتھ دیا ان کا، جنہوں نے ساتھ دیا وہ تو اچھے لفظوں میں یاد کی جا رہی ہیں، اور جنہوں نے مخالفت کی تو اس سے بڑا بھی، اس سے زیادہ، کیونکہ ڈبل سزا کہی ہے اللہ تعالیٰ نے، اے نبی کی بیویوں، جو ایسے لوگوں کے پاس لوگ ہوتے ہیں، اس میں نبی ہوں، میسنجر ہوں، جو وہ لوگ ہوں، کوئی بھی ہوں، ٹیچر ہوں، گرو ہوں، آنیسٹ ہیں، جن کو پتہ ہے کہ ہمارا کام کیا ہے، ہمارا رتبہ یہاں پہ کیا ہے، ایک دوسرے کو سنبھال کے اپنے گھر واپس لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ اس کو ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر کے پھر گھر جانا ہے، نہیں، یہ نہیں، تو پھر دونوں ہی نہیں پہنچ پاؤ گے۔ تو وہ جو بدروئیں ہیں وہ پلانٹ تھیں، آگے انہوں نے پروپیگنڈا بھی کیا ہوا تھا، اور ان کے پاس ان کی جو انفارمیشن جو ہوتی ہے نا، یہ ان کی وجہ سے جو ہوتے ہیں نا، کیا اس کو بولتے ہیں، جو شیاطین جو ہوتے ہیں ہمذات، ان کی کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز پہلے ہو گئی تھی، ہم تو سوئے ہوئے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو اذان کو یہ وہ کہہ رہے تھے کہ مین کے کسی شے دوسری کا بھی استعمال کرنا جو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی وہ حرام ہے۔ اب آپ چیزیں دیکھیں، وہ بدعت ہے، اب بڑی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، موٹر سائیکل نہیں، وہ حرام ہے، اس کو اب ہم نے، اب پتہ چلا کہ ہم نے یاد کیا کیا ہے، اب ہم نے اس کو موٹر سائیکل کی، جہاز کی شکل دینی شروع کر دی، بونگیاں تو بونگیاں مار رہے ہیں، پاس نہیں، کیا وجہ ہے؟ یہی جو میرے ساتھ بدرو ہیں، نہیں بات آ رہی، ٹھیک ہے۔ اب یہی ہے کہ ان کو پھر پکڑنا ہے، معافی تو بڑی دفعہ دی ہے، پھر بھی دعا کی، اب میں نے دعا کر دی ہے، اگر اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ، اب گھبرانے والی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، پکڑ لیں گے ان کو۔ اللہ حافظ۔